السلام علیکم ناظرین، واخان کوریڈور ایک کاروباری ہب بن سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں واخان کوریڈور کی اپنی ایک حیثیت ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے کہ وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان کا یہ ایریا جو ہے واخان کوریڈور، یہ کاروبار کا ہب مستقبل میں بن سکتا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اگر پسند آتا ہے تو شیئر بھی کریں۔ اپنے قیمتی کمنٹ سے، سوالوں سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، واخان کوریڈور جو ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 2024 میں سال 2024 کی اینڈ میں واخان کوریڈور پہ زیادہ باتیں شروع ہو گئی۔ 2023 میں ہم نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ واخان کوریڈور جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس ٹائم پہ افغان حکومت نے کہا تھا کہ چائنا کے ساتھ اس پہ بات چیت چل رہی ہے، اور انہوں نے تھوڑا بہت ورک بھی وہاں پہ شروع کر دیا تھا۔ سال 2024 کے اینڈ میں جو افغانستان اور پاکستان کے حالات میں کشیدگی آئی، تو ایک خبر چلی کہ پاکستان نے واخان کوریڈور پہ جو ہے وہ قبضہ جما لیا۔ اب پاکستان کا جو موقف ہے کہ یہ افغان حکومت نے جو 27-28 دسمبر کو پاکستان نے ان کی چیک پوائنٹوں پہ جو حملے کیے تھے، ان کی چیک پوائنٹیں جو قبضہ کی تھی، اس کو چھپانے کے لیے جو بھاری نقصان ہوا تھا افغان آرمی کا، افغان طالبان کا، وہ اس کو چھپانے کے لیے یہ ایک ڈرامہ انہوں نے کریٹ کیا تاکہ وہ اپنے عوام کو خوش کر سکیں، کیونکہ افغانستان کی عوام جو ہے، طالبان تو ایک گروہ کی شکل میں اس حکومت پہ آئے ہیں، اور انہوں نے حکومت پہ قبضہ جمایا ہے، اور اشرف غنی کی حکومت اور اس کی 2.5 لاکھ آرمی جو ہے وہ بھاگ نکلی تھی۔ 10-12 ہزار طالبان نے افغانستان کو قبضہ کیا ہے۔ تو یہ جو واخان کا کوریڈور ہے، پاکستان کا، اس پہ انہوں نے جو الزام لگایا پاکستان پہ کہ پاکستان کو انہوں نے جو ہے پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہہ دیا کہ یہ قبضہ کر کے اپنے ملک پہ آئے تھے، تو عوام اس سے جو ہے نفرت کرتے ہیں۔ وہاں پہ حامد کرزئی اور اشرف غنی اور عبداللہ وہاں پہ ان کی اکثریت اکثر ہوتی ہے، اور طالبان جو ہے وہ ڈیموکریسی کو مانتے نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ افغانستان میں انتخابات کراتے ہیں تو طالبان کو اپنے قندھار میں ووٹ مل جائیں گے، باقی کابل وغیرہ میں، دیگر صوبوں میں ان کا ووٹ نہیں ہوگا۔ تو عوام میں اپنی نفرت کو ختم کرنے کے لیے طالبان نے یہ کارڈ کھیلا۔ یہ پاکستان کی سائڈ کا موقف ہے، اور پاکستان نے اس پہ قبضے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہاں، ایک بات تھی کہ یہ ایک ایسے علاقے میں ہے، بدخشاں کے صوبے میں واخان جو واقع ہے، پاکستان کا جو علاقہ ہے چترال کے ساتھ جو ملتا ہے، وہاں سے پاکستان 13 کلومیٹر کے فاصلے پہ تاجکستان ہے۔ 13 کلومیٹر جو ایک یہ جو واخان کا ایریا ہے، یہ 350 کلومیٹر کا ٹوٹل رقبہ ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے، آپ ناظرین چوڑائی کو دیکھیں۔ اگر آپ لمبائی پہ جاتے ہیں 350، تو چوڑائی کو آپ دیکھیں 13 کلومیٹر اگلی سائڈ پہ آپ کو تاجکستان پاکستان سے ملے گا۔ یہ چکن نیک جو معمولی سی ہے، یہ نقشے میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے، تو یہ پرلی سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گا تاجکستان۔ تو پاکستان جو آپ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مان رہے، تو یہ پھر ان معاملات میں آتا ہے، متنازع علاقہ بن جاتا ہے، جو بدخشاں کا یہ خوبصورت علاقہ ہے، اور یہاں پہ سال میں 9 مہینے جو ہے وہ برف باری ہوتی ہے، بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، -50 تک یہ جاتا ہے واخان کا ایریا۔ مگر واخان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک تو افغانستان کا علاقہ ہے، اگلی سائڈ پہ تاجکستان ہے، ایک سائڈ پہ سنکیانگ چائنا کا صوبہ ہے، مطلب چائنا کے ساتھ مل رہا ہے، اور ادھر چترال کے علاقے سے پاکستان کے ساتھ مل رہا ہے، چترال گلگت بلتستان۔ تو 4 ممالک کی اکٹھی جگہ ہے، اور یہ سنٹرل ایشیا تک پہنچنے کے لیے بہترین کاروباری ہب یہ علاقہ ہوگا۔ اب یہ کب ہوگا؟ یہ فیوچر میں ہوگا۔ فیوچر میں کب ہوگا؟ یہ ایک ایسا قیمتی پتھر ہے جو لوگوں کو پسند آ رہا ہے، اور جن کا ہے ان کے پاس اتنی طاقت ہے نہیں کہ اس کو استعمال کر سکیں۔ ہم نے اشرف غنی کے دور حکومت میں دیکھا، 2 حکومتیں ان کی گزری، حامد کرزئی کی 2 حکومتیں گزری، مگر انہوں نے واخان کوریڈور کو جو ہے
وہ ان کو سٹارٹ چائنا کے ساتھ کر نہیں سکے۔ 2023 سے افغان طالبان بھی لگے ہیں، 2024 سے بھی لگے ہیں، مگر چائنا اس میں اپنا انٹرسٹ شو نہیں کر رہا۔ اب چائنا اپنا انٹرسٹ شو کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ان کا جو صوبہ واخان کے ساتھ لگ رہا ہے سنکیانگ، وہاں پہ مسلم آبادی زیادہ ہے، اور وہاں پہ ویسے ہی ان پہ سختیاں ہیں۔ چائنا میں بڑی سختیاں کی گئی ہیں ان پہ، جیلوں میں ہزاروں لوگوں کو ڈالا گیا ہے وہاں پہ چائنا میں، اور یہاں سے ان میں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے۔ تو وہ اپنے لیے ایک مزید دہشت گردی کا بڑا راستہ اوپن نہیں کرنا چاہ رہے چائنا والے، ورنہ چائنا والے بڑی دور کی سوچتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنا جو انڈین اوشن میں وہ 16 کلومیٹر آگے جا کے گلف تک پہنچنے کے لیے انڈین کو اوشن کو استعمال کرتے ہیں، انڈین سمندر کو استعمال کر کے وہ 16 ہزار کلومیٹر جو ہے وہ جا کے وہاں سے تیل لے کے آتے ہیں گلف ممالک سے۔ اس پہ ان کا اربوں ڈالر کا خرچہ آتا ہے۔ 16,000 کلومیٹر بہت لمبا ایریا ہے، اور وقت کتنا اس میں لگے گا۔ انہوں نے ایک بہترین راستہ نکالا آج سے 12-13 سال پہلے، اور وہ تھا سی پیک کا۔ پاکستان میں سی پیک شروع کیا، 55-60 ارب ڈالر اس پہ انویسٹ کیے، اور گوادر تک پہنچنے کے لیے یہ راستہ جو تھا 13,500 راستہ اپنا کم کر کے وقت بچا کے سی پیک کو شروع کیا۔ سی پیک سے یہ 12 سال ہو گئے شروع کیے ہوئے، پاکستان کو وہ فوائد ابھی تک حاصل نہیں ہوئے، مگر جو سڑکیں ساتھ بنی ہیں، گوادر پورٹ جو ساتھ بن گیا ہے، ایک ٹریڈنگ ہب بنتا جا رہا ہے، مگر پاکستان میں چائنیز یہ ہب کو دیکھتے ہوئے کہ اب اس کے ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ایک منصوبہ جب آپ شروع کرتے ہو تو اس میں یکدم 10-12 سال میں 8-10 سال میں آپ کو منافع نہیں ہوتا۔ یہی بہترین ٹائم ہے 2025-2026 جو پاکستان کے لیے جو گوادر پورٹ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستان اس سے اربوں ڈالر کا منافع کما سکتا ہے۔ اب چائنیز لوگوں کو پاکستان میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جو ہیں وہ بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور را کے ایجنٹ جو ہے وہ بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، بی لے کے جو بلوچستان میں باغی گروپ ہے وہ بھی ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے یہ بڑی پریشانی ہے، اور پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ سی پیک مزید آگے بڑھے، چائنا اور پاکستان کے مابین جو ہے وہ تعلقات خراب ہوں۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ افغان سوچ رہی ہے کہ جو سی پیک کا راستہ ہے وہ چائنا جو ہے وہ چابہار تک آگے جائے گا، کیونکہ آگے ایران ہے، ایران کی بھی امریکہ سے نہیں لگ رہی، اور سیدھا چابہار تک پہنچ جائیں گے۔ چابہار کے اگر یہ واخان کوریڈور اوپن ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، اگر یہ واخان کوریڈور اوپن ہوتا ہے جو بظاہر لگ نہیں رہا کہ 10-15 سال میں یہ ایکٹیو ہو جائے گا یا شروع ہو پائے گا، کیونکہ چائنا 10-15 سال میں اس پروجیکٹ کو شروع نہیں کر رہی۔ افغانستان اپنی طرف سے جتنی بھی سڑکیں بنا لے، چائنا فی الحال اس راستے کو، ہاں چائنا کے ایک میپ میں ان کے آئیڈیاز ہیں، اس پہ ان کا ذہن میں ہے کہ چابہار تک پہنچنے کا بہترین راستہ یہ ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ بھی امریکہ کے مخالف ہے، مگر چائنا جو ہے وہ افغان طالبان حکومت پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا، جس طرح حامد کرزئی کی حکومت، اشرف غنی کی حکومت ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا، اس طرح جو ہے افغان حکومت پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ حکومت اور جو پچھلی 2 حکومتیں تھیں وہ امریکہ کے زیر اثر تھی، اور یہ حکومت جو ہے ان کے ساتھ عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ تو چائنا اتنی بڑی انویسٹمنٹ افغانستان میں فی الحال نہیں کرنے جا رہا۔ جو بار بار وہ جو افغان طالبان کے سینئر رہنما تھے، وہ جو ملاقات ہوئی تھی چائنیز سے، ایمبیسڈر سے، ان کے سفیر سے، ان کو کہا جا رہا تھا کہ سی پیک ہم نے شروع کرنا ہے، یہ اپنا واخان کا کوریڈور جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو پروسیڈنگ جاری کی تھی چائنا کی طرف سے اس پہ فی الحال خاموشی ہے مکمل طور پہ، اور ایسا لگ رہا ہے آگے کہ 10-15 سال میں واخان کوریڈور پہ کوئی ایسی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ اگر افغان طالبان اپنی طرف سے اس پہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ دوسری بات ہے۔ واخان کوریڈور ایک ایسا ایریا ہے جس میں حامد کرزئی کے دونوں ادوار میں، اشرف غنی کے دونوں ادوار میں، اور ان طالبان کے ادوار میں وہ عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، حامد کرزئی کون ہے، اشرف غنی کون ہے، اور موجودہ حکومت طالبان کون ہے۔ انہوں نے نہ اس کبھی بدخشاں میں ان علاقے کا پوچھا ہے، اور نہ ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں حکومت کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے۔ بے یار و مددگار لوگ تھے، تاجک ٹائپ کے لوگ ہیں، واقعی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں جو اسماعیلی اور شیعہ،
اب ایسا ہے نہیں، افغان حکومت کی وہاں پہ ریٹ بھی اتنی نہیں ہے کیونکہ اس کو اتنی اہمیت کسی نے دی نہیں ہے۔ اب ان کو آئیڈیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایک اہم کوریڈور بنا جا سکتا ہے، مگر ایک دشوار پہاڑی علاقہ ہے۔ چائنیز جو ہیں وہ دشوار گزار پہاڑی علاقہ، 12 مہینے ٹھنڈا یا 10 مہینے ٹھنڈا مائنس میں، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے حل ان کے پاس ہیں۔ جو سب سے بڑا ریزن ہے ان کی سیکیورٹی کا اور ساتھ سٹیبل گورنمنٹ کا۔ تو افغان حکومت اس قابل ہے نہیں، اتنی سٹیبل ہے نہیں کہ وہ اس کوریڈور کو، اتنے بڑے پروجیکٹ کو ساتھ لے کے جا سکے۔ چائنا وہاں پہ اپنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے، ان کے ساتھ 2-4 چھوٹے موٹے پروجیکٹ جو ہیں وہ شروع کر رکھے ہیں۔ ان کی تجارت آہستہ آہستہ، راستے اور بھی ہیں ان کے، مگر وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ، ہاں ان کے، جیسے میں بول رہا ہوں کہ ان کا آپشن 2 ان کے پاس ہے، اور پاکستان ایسے ہے نہیں کہ سی پیک کو ایسے کر کے اور بند کر دے گا امریکہ کے کہنے پہ۔ پاکستان چائنا کے معاملے سے چائنا بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ کئی سالوں سے امریکہ اور پاکستان کو ساتھ لے کے، امریکہ اور چائنا کو ساتھ لے کے جا رہا ہے پاکستان۔ چائنا کے حوالے سے جو پالیسی ہوتی ہے، اگر امریکہ کے کتنا بھی پریشر آتا ہے تو پاکستان وہ جھیل لیتا ہے، مگر چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو پاکستان خراب کبھی نہیں کرتا۔ اس لیے سی پیک کے حوالے سے تھوڑی بہت چائنا کو تحفظات ہیں۔ ان کے جو افراد یہاں پہ مارے جا رہے ہیں، کچھ جو 2-3 واقعات ہوئے ہیں، ان پہ ان کی خاصے خدشات تھے جنہوں نے پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سی پیک کو وہ اکٹھا کر کے ایک سائڈ پہ کر دیں گے۔ فرض کریں اگر واخان کا یہ کوریڈور اوپن ہوتا ہے اور چائنا یہاں سے اپنا مال چابہار ایران لے کے جاتا ہے، پھر بھی پاکستان سے وہ فاصلہ زیادہ پڑتا ہے، پاکستان سے اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کا 3000 کا فاصلہ بنتا ہے چائنا کا اور گوادر پورٹ کا، سی پیک کا، جبکہ چابہار کا جو ہے وہ تقریباً 4.5-4 ہزار کلومیٹر پڑے گا۔ فیوچر میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ واخان پہ نظریں ہیں، چائنا بھی خاموش ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، پاکستان بھی خاموش ہے۔ پاکستان نے تاجک میں جو پاکستان کے آئی کی چیف تھے، ملک عاصم آئی چیف جو سربراہ تھے، انہوں نے تاجک صدر امام علی رحمان سے جو ملاقات کی، اس سے خدشات افغان طالبان کو مزید ہوئے کہ ہمارے مخالف ملک میں وہ گئے جہاں پہ افغان کے زیادہ تر پرانی لیڈرشپ جو اشرف غنی کے دور میں تھی، اور ان کے افواج کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تاجکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ شمالی اتحاد جو سابق احمد شاہ مسعود کی تحریک تھی، شمالی اتحاد کے لوگ، وہ جو ان کا بیٹا جو ہے احمد مسعود، وہ ان کو آج کل لیڈ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اگر وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں یا ملاقات اگر ان کی ہوئی ہو تو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ افغانستان کو یہ پریشانی بھی ہے، یہ واخان کا ایشو اس لیے اٹھایا بھی گیا ہے کہ پاکستان تاجکستان کے اتنے نزدیک کیوں جا رہا ہے، ہمارے دشمن ملک سے کیا باتیں ہوئی ہوں گی، تو مختلف قسم کی افواہیں جو ہے وہ گردش کر رہی تھی۔ اگر ڈیورنڈ لائن کو جو حقیقی لائن بولتے ہیں افغان طالبان، پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کو جو 2640 کلومیٹر تقریباً ہے، اور اس سے آگے پاکستان کا جو بارڈر ہے وہ ایران کے ساتھ 990 کلومیٹر جو ہے وہ راستہ بنتا ہے۔ اگر افغان طالبان یہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے تو ڈیفینیٹلی پاکستان اسی پرانے بفر زون کو، جو کسی زمانے میں برٹش کا اور USSR کا، سوویت یونین کا بفر زون کا ایریا رہا ہے یہ واخان، تو پھر پاکستان بھی اس کو بفر زون کے طور پہ دیکھ رہی ہے، مطلب اس میں نظریں ہیں پاکستان کی، اور اتنا جلدی اس کو ڈیولپ کرنا آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کی زمین اتنی آسانی سے لے بھی نہیں سکتا، مگر چونکہ یہ زمین متنازع بنائی جا سکتی ہے، اگر افغانستان ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے تو ڈیفینیٹلی یہ متنازع ہو گئی۔ پھر جس طرح وہ کبھی کبھی ایک کہہ دیتے ہیں زبانی طور پہ کہ اٹک تک ہمارا ہے، وہ زبانی طور پہ، باقی اس کو پتہ ہے کہ پختونخوا کے عوام بھی افغانستان جانا نہیں چاہتے۔ آپ زیادہ تر پاکستان کا جو پاکستان کے ساتھ خوش ہیں، پاکستان اپنا علاقہ ہے، جو پاکستانی پٹھان ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، تو اس طرح واخان کا جو ایریا ہے پھر وہ بھی متنازع بن جائے گا، ایک بفر زون کے طور پہ پاکستان اس کو دیکھے گی۔ چائنا کا فی الحال جو ہے 10-15 سال میں، 20 سال میں نہیں لگ رہا کہ یہ کوریڈور جو ہے یہ شروع ہو پائے گا، اس پہ کام شروع ہو پائے گا۔ اگر کام اس پہ ہوتا بھی ہے تو چائنا کی طرف سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ لگ ایسے نہیں رہا کہ اس پہ لگا دی جائے گی۔ اس ٹائم پہ افغان طالبان بڑی کوشش کر رہے ہیں،
ہر قسم کے طریقے سے چائنا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوریڈور جو ہے کسی طریقے سے شروع ہو سکے۔ افغانستان اپنی طرف سے 359 کلومیٹر کا راستہ جو ہے وہ بھی بنا رہے ہیں، مگر ابھی تک چین نے اس پہ اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا، اور چائنا جب کرتا ہے تو وہ ایک بڑی خبر بن جاتی ہے۔ وہ جب انویسٹمنٹ کرتا ہے تو پوری ایک خبر سامنے آ جاتی ہے۔ اس کا 2 سال جب پہلے وہ سوچتا ہے تو اس کی خبریں وہ 1 سال پہلے پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو آنے والے کچھ سالوں میں اس کا جو کوریڈور ہے واخان پہ، اس پہ کام شروع ہونے کا جو افغان طالبان کو لگ رہا ہے کہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا، وہ لگ نہیں رہا، بلکہ آگے جا کے افغانستان کی حکومت کو دیکھا جائے گا کہ یہ حکومت کتنے عرصے چلتی ہے، کس طریقے سے یہ حکومت رہے گی، تو یہ بھی طے کرنا بڑا مشکل ہے۔ آگے جا کے انشاءاللہ کل مزید اگلے پروگرام پہ بات کریں گے۔ ساتھ کرم کے حوالے سے بات کرتا چلوں کہ کرم میں جو معاہدہ ہوا تھا، 26 معاہدوں کے بعد یہ 27واں معاہدہ تھا، اور یہ اس طرح کا معاہدہ لگ رہا تھا جو 2008 میں مری معاہدہ ہوا تھا، اس طرح کا معاہدہ لگ رہا تھا یہ 27واں معاہدہ۔ اس پہ آج جو معاہدے کے مطابق دونوں علیزے اور جو بگن کے قبائل ہیں ان کا آپس میں جو معاہدہ ہوا تھا، اسی کے تحت پاکستانی جو پختونخوا کی حکومت ہے وہ 80 ٹرک لے کے جا رہے تھے، اور ایک تو وہ اور دوسرا ڈپٹی کمشنر جو وہاں پہ ہے ان پہ فائرنگ کی گئی، 5 افراد بیچ میں زخمی ہو گئے۔ پھر یہ جو قافلہ جا رہا تھا دوائیاں اور اشیاء وغیرہ لے کے جا رہے تھے، ان کو پھر روکا گیا، یہ بھی نہ جا سکے بدقسمتی سے۔ اور اپر جو ہمارا کرم کا علاقہ ہے، جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ کرم کے علاقے جو ہے وہ افغانستان سے ملتے ہیں، یہاں پہ TTP کی کارروائیاں بھی ہوتی ہیں اور سنی شیعہ فسادات بھی ہوتے ہیں، ان کی زمینوں کے آپس میں بڑے مسائل ہیں وہ بھی چلتے ہیں، آپس میں ذاتی دشمنیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹر وہاں پہ موجود ہے۔ لگ ایسے رہا ہے اگر یہ معاہدہ کامیاب نہیں ہوتا، ایک تو اس معاہدے کے تحت جو اس رولز ریگولیشن میں تھا کہ جس علاقے میں خلاف ورزی کی جائے گی یا حملے کیے جائیں گے اس علاقے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ کہ اس علاقے کے خلاف کارروائی ہوتی ہے کس پیمانے پہ ہوتی ہے۔ آگے میں بھی اگر یہ معاہدہ یا یہ آگے جا کے سیٹل نہیں ہوتا، یہ اپر کرم کا کرم کا علاقہ جو ہے، پھر اس میں آپریشن کا خطرہ ہے کہ پاک فوج یہاں پہ آپریشن کرنی جائے گی، کیونکہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ 200 بچے دوائی نہ پہنچنے کی وجہ سے یہاں پہ ہلاک ہو گئے، زندگی سے ان کی جانا پڑا، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے لوگ، اپنے بچوں ان کے بچے جو ہیں وہ وفات پا گئے، دوائیاں ان کو نہیں مل رہی، ٹھنڈ وہاں پہ زیادہ ہے، برف باری وہاں پہ ہوتی ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ 80 ٹرک خوردنا اشنا جو لے کے جا رہے تھے، کھانے پینے کی اشیاء لے کے جا رہے تھے، وہاں پہ قحط ٹائپ پڑ گیا کیونکہ 3 مہینے سے روڈ بند ہے۔ تو اب یہ معاملات کو آگے دیکھا جائے گا۔ اس میں لگ ایسے رہا ہے کہ اگر یہ پہلے تو یہ معاہدہ بڑے تیز انداز میں ہوا ہے اور اس پہ بڑا ورک ہوا تھا، بڑی ہمت صوبائی حکومت نے شروع میں نہلی کی تھی، اب اس پہ بڑا کام کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جرگہ جو امن جرگہ تھا، اس کے منتظمین کیا فیصلہ کرتے ہیں، حملہ کس نے کیا، کیسے کیا، ان کو سزائیں کیا ملتی ہیں، اس کے بعد طے کیا جائے گا۔ اگر یہ معاملات آسانی سے حل نہیں ہوتے تو یہاں پہ فوجی آپریشن کا امکان موجود ہے، لگ ایسے ہی رہے گا۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، تفصیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔